شادی کی پہلی رات ہی ساس نے کہا کہ دلہے کے آنے سے پہلے گھر سے چلی جاؤ۔ میں نہ مانی تو ساس نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں دلہن والے لباس میں ویران سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ ایک رکشہ میرے سامنے آ کر رکا۔ اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ پیسے کی فکر نہ کرو، میں تمہارے حالات دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ تم مجبور ہو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر لے جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی رکشہ ایک ایسی جگہ پر رکا کہ میرے ہوش فنا ہو گئے۔ میری اور صفدر کی محبت کی شادی تھی۔ ہمارا رابطہ فون کال پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کی تصویروں کا تبادلہ ہوا۔ ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کا فیصلہ کیا، اور آج شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ لال جوڑے میں، ہاتھوں میں مہندی لگائے، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے چاروں اطراف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس سے بہت اچھا احساس ہو رہا تھا۔ ہزاروں ارمان دل میں لیے، ہزاروں خواب سجائے، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نے میری بہت تعریفیں کی تھی۔ مجھے اب میرے دلہے کا انتظار تھا کہ کب وہ آئے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور مجھ سے پیار بھری باتیں کرے گا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، میری ساس اندر آئی، مجھے اٹھنے کو کہا۔ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر انہوں نے اونچی آواز میں کہا، اٹھو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، امی جی کیا بات ہے؟ تو وہ غصے میں کہنے لگی، مت کہو مجھے امی، تم جیسی بد کردار بد چلن لڑکی کو میں کبھی یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ مجھے امی کہے۔ میری ساس میرے زیور اتارنے لگی، بہت بے دردی سے میرے کانوں میں لگے جھمکے اتارے۔ میری آہ نکل گئی۔ امی جی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی بد کردار بد چلن نہیں ہوں۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے۔ گھٹیا خاندان اپنی کالک میرے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ میری ساس نے میرے سارے زیور روکنے والے انداز میں ایک ایک کر کے نکالتی جا رہی تھی اور اپنے منہ سے میرے خلاف زہر اگلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک یہ سب کیا ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا جا رہا تھا۔ میں دلہن تھی اور شادی کی پہلی رات تو اس قسم کے سلوک کی حقدار بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر میرا کوئی قصور ہوتا تو میں سمجھتی کہ میرے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن مجھے تو سوچ سوچ کر اپنا کوئی قصور یاد ہی نہیں آ رہا تھا، اور میں اپنی ساس سے پوچھ رہی تھی تو وہ مجھے بتا بھی نہیں رہی تھی، وہ صرف الزامات لگائے جا رہی تھی۔ امی جی میری بات تو سنی، یہ کسی نے آپ سے ہی غلط بات کہہ دی ہے، ایسا ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری بات تو سمجھے۔ میں ان کی منتیں سماجتیں کرتی رہی اور انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا، اب بھی اسی وقت نکل جا میرے گھر سے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ رکے تو صحیح، میری بات تو سنو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے جیسا سمجھ رہی ہیں میں ویسی نہیں ہوں۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی ہے، لیکن اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری ساس نے ان سے کوئی جھوٹ بول کر انہیں گھر سے باہر کسی ایسے کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ انہیں واپسی میں دیر ہو جائے اور ان کے آنے سے پہلے ہی وہ مجھے اس گھر سے چلتا کر دے۔ میں سنتی آئی تھی کہ ساس بہت بری مخلوق ہوتی ہے، اور آج یہ سارا نظارہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ساس بری ہوتی ہے یہ تو مجھے معلوم تھا، لیکن اتنی بری ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ چاہے ساس جیسی بھی ہو، وہ شادی کے کچھ عرصے بعد اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ کیسی عورت تھی؟ مجھے تو یہ ذہنی مریض لگ رہی تھی، جسے اپنی اکلوتی اور نئی بہو کا وجود کچھ گھنٹے بھی اس گھر میں برداشت نہ ہوا اور وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔
میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ میں نے سہارا لینا چاہا تھا کہ میں انہیں روک سکوں تو میرے ہاتھ میں صرف گلاب کی لڑیاں ہی آئیں اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے وہاں سے دھکے دے کر باہر لے گئی۔ میں ان کے پیر پکڑ کے گڑ گڑاتی رہی کہ اس وقت میں کہاں جاؤں گی، رات کے اس پہر مجھے گھر سے نہ نکالے، میرا قصور کیا ہے؟ میری ساس زہر اگلتے ہوئے انداز میں بولی، تم جیسی کو تو رات کے اس پہر کا کیا ڈر؟ میں روتی سسکتی رہی، ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، پر ان کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ مجھے باہر نکال کر گیٹ بند کر دیا۔ میں بہت دیر تک وہیں کھڑی گیٹ پیٹتی رہی، مجھے اندر آنے دے، میں کل صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ پر یہاں تو کسی کو نہ میری آواز آ رہی تھی، نہ میرے آنسو نظر آئے اور نہ میری بے بسی نظر آئی۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی میں روتی سسکتی جا رہی تھی۔ اے خدا، ایک ہی پل میں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرے ماں باپ نے تو مجھے بہت دعائیں دے کر رخصت کیا تھا، ان کو کیا پتا تھا ان کی بیٹی دلہن کے لباس میں ویران سڑکوں پر اکیلی بھٹک رہی ہوگی۔ مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا۔ میں دلہن والے لباس میں ویران سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں کئی شکوے تھے کہ ایک رکشہ میرے سامنے آ کر رکا، اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں گھبرائی، میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ پیسے کی فکر نہ کرو، میں تمہارے حالات دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ تم مجبور ہو۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ کیا مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ رکشے والا بولا، بی بی جی آپ روئیے مت، اس طرح آپ کا اس سنسان سڑکوں پر اس دلہن کے لباس میں پھرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے بھی گھر جانا ہے، میں تو آپ کو یہاں مجبور بے بس دیکھ کر رک گیا۔ میں بھی روتی ہوئی رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنے ابو کے گھر کا ایڈریس دیا کہ مجھے اپنے ابو کے گھر لے چلو۔ میں سارے راستے روتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ میں اپنے دکھ میں اس طرح روئی جا رہی تھی کہ میں نے تو رستوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے وہ اچھا انسان لگا، پر وہ تو مجھے بہت ہی عجیب جگہ پر لے آیا تھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یا خدا، یہ تو مجھے کسی غلط جگہ لے آیا ہے۔ اب قسمت مجھے اور کیا کیا دکھائے گی اور یہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا وہ مجھے اندر لے گیا۔ اندر بہت ساری عورتیں سجی ہوئی بیٹھی تھی، عجیب سے حلیے میں۔ بہت سے آدمی نشے میں دھت تھے، بہت رات ہو چکی تھی، پر وہاں بہت روشنی، گانوں کے شور۔ یا خدا، یہ تو مجھے کوٹھے پہ لے آیا۔ اس رکشے والے سے میں نے بہت منت سماجتیں کی، اسے بہت واسطے دیے کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گی، تمہارے بھی ماں بہن ہوں گی۔ تو رکشے والے نے کہا، میری ماں بہن اس طرح رات کو سنسان سڑک پر دلہن کے لباس میں نہیں گھومتی۔ رکشے والا ایک آدمی کے پاس گیا، وہ آدمی بہت عجیب تھا، اس سے شراب کی بو آ رہی تھی، عجیب سے نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس رکشے والے کو پیسے دیے، پر رکشے والا اس سے بحث کرنے لگا، یہ پیسے کم ہیں، مال تو دیکھو کیسا لایا ہوں۔ اس نے کچھ اور پیسے دے کر اسے کہا، بس کافی ہیں۔ رکشے والا بھی مسکرا کر میری طرف دیکھ کر جانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ یہاں کا دلال ہے اور یہ میرا سودا کیا جا رہا تھا۔ کیا اب میں یہاں سے نکل نہیں پاؤں گی؟ کیا میں بھی ان سب کی طرح؟ نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ میں ہر جتن کروں گی یہاں سے نکلنے کی۔ اگر کچھ نہ بنا تو اپنی جان دے دوں گی، پر ان کو اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے نہیں دوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ میں چیخنے لگی، رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو مجھے کہا تھا گھر چھوڑ آؤ گے، ایسے مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ مجھے اپنے ابو کے گھر لے جاؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دے دوں گی۔ وہ وحشی بندہ میرے پاس آیا، بولا، خاموش ہو جاؤ اور اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچھا ہے، خاموشی سے جو کہا جائے ویسا کرو، خام خواہ اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ اور وہ زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ میں اس سے دور ہوئی اور میں بھاگنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی وقت ایک شخص آیا، عمر میں وہ کافی بڑا تھا، بہت امیر لگ رہا تھا، اس سے بھی شراب کی بو آ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کے لیے منہ مانگی رقم دوں گا، یہ لڑکی مجھے چاہیے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، چیختی چلاتی رہی۔ وہاں کی لڑکیوں میں سے ایک کی آواز آئی،
ابھی نہیں ہے اس لیے اپنا پورا جوش لگا رہی ہے، وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی اسے بھی۔ اس کی باتیں سن کر میں راہ نجات ڈھونڈنے لگی، جو بھی میرے ہاتھ لگا میں اس کے اوپر پھینکتی رہی اپنے بچاؤ میں۔ وہ شخص جو مجھے لینے کے لیے تیار تھا، میں نے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ سر پر گلدان لگنے سے وہ شخص زخمی ہو گیا اور غصے میں آ کر دلال سے لڑنے لگا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ دلال نے کسی طرح اسے چپ کروایا تو اس شرابی نے اپنے مالک کو فون کیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا فون کے دوسری طرف والا بندہ اسے بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اسے بات کرنے کے بعد سیدھا میرے پاس آیا اور مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ میں سنبھل نہ سکی، گھوم کے نیچے گر گئی اور میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ رات کی سیاہی اب صبح کی روشنی میں بدلتی جا رہی تھی، پر میرے نصیب پر ایسی کالک ملکی جا رہی تھی کہ اب میں لاکھ جتن بھی کروں تو میں کبھی بھی اسے مٹا نہیں پاؤں گی۔ میں اس غلیظ جگہ پر نہ جینا چاہتی تھی نہ مرنا، میں اپنوں کے پاس جینا اور مرنا چاہتی تھی۔ میں بار بار اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص جو اس کوٹھے کا مالک تھا بڑے رعب کے ساتھ وہ آیا اور بہت غصے میں کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا آج مجھے تنگ نہ کرنا، لیکن نکمے پال رکھے ہیں۔ اس نے تھپڑ اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بس مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ میں نے بار بار کہا تھا جو بھی ہو مسئلہ خود حل کر لینا، ایک لڑکی تم لوگوں سے سنبھالی نہیں جاتی۔ وہ شخص غصے میں بہت کچھ کہتا جا رہا تھا۔ کوٹھے کا مالک اپنے آدمیوں پر برس رہا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے دیکھ چکی تھی، اور اس شخص کو دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ ایسا صدمہ تو مجھے تب بھی نہ لگا جب میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا، رکشے والے نے بازار میں آ کے بیچا، تب بھی مجھے اتنا صدمہ نہیں لگا جتنا اس شخص کو دیکھ کے لگا کہ میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرے پیروں میں جان نہیں رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اور میں خود کو سنبھال نہ سکی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر تھی۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، میری نظر ہاتھوں پر پڑی جہاں مہندی لگی ہوئی تھی۔ مہندی کو دیکھ کر مجھے وہ سب یاد آ گیا جو کل رات کو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا شوہر صفدر آگے آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی وقت میرے ابو امی اندر آئے۔ اس ایک رات میں مجھے میرے امی ابو بوڑھے اور بیمار لگنے لگے۔ وہ دونوں بہت خاموش اور ہارے ہوئے انداز میں آ کے میرے پاس آ کے بیٹھے۔ میں نے زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ میری امی نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی رہی اور کہتی جا رہی تھی، بس میری بچی سب صحیح ہو جائے گا۔ نہیں امی، اب کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جو میرے ساتھ ہوا اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب کیوں ہوا میرے ساتھ۔ میں وہاں سے اٹھنے لگی تو میری امی نے کہا، بیٹھی رہو، ابھی تمہاری طبیعت سنبھلی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، یہ بستر مجھے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کا مزار لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھر کسی قبرستان پر بنایا گیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی عزتوں کے جنازے نکل چکے ہوں گے۔ اس گھر کو بنانے کے لیے اس گھر کی ہر ایک اینٹ سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہیں اس کی بنیاد مجھے بددعاؤں سے بنائی گئی لگتی ہے۔ معصوموں کی چیخو پکار میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری امی مجھے دلاسے دینے لگی، ایسی نہ کہو میری جان۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا، آپ سب جانتی تھی نا، آپ کو سب پتا تھا نا، جو ہوا وہ سب بھول جاؤ، شکر کرو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ امی، کیا اتنا آسان ہے بھولنا؟ میں نے اس ایک رات میں صدیاں دیکھی ہیں، وہاں کتنی ہی زندہ لاشیں دیکھی ہیں میں نے، اور کتنی لڑکیوں نے عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی جان دی ہوگی۔ میرا شوہر وہاں پاس ہی کھڑا سب سن رہا تھا۔ بیٹیاں تو سب کی نازوں سے پلتی ہیں، کس کو معلوم کہ ان کی بیٹی کو کوئی پیار کا جھانسا دے کر یہاں آ کے بیچ دے گا۔ کتنی معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی معصومیت وہاں آ کے روندی گئی ہوں گی۔ نہ یہ کوئی برا خواب ہے جو صبح اٹھتے ہی سب صحیح ہو جائے، یہ تو حقیقت ہے، تلخ حقیقت۔ رو رو کے میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، آنکھیں تھک چکی تھی، جیسے صدیوں سوئی نہ ہو۔ میں نے اپنے ابو امی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے۔ اب سب چپ تھے۔ اس کمرے میں 4 لوگ موجود تھے،
सब खामोश थे, जैसे फौतगी हो गई हो। हाँ, कत्ल ही तो हुआ था, एतबार का, मान का। पता है अम्मी, जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे बदचलन बदकिरदार कहती जा रही थी, मुझे हैरत हुई। मैंने तो कभी किसी लड़के से आज तक दोस्ती तो दूर की बात, मैंने तो किसी नामहरम से बात नहीं की थी। जब से मैं घर से निकाली गई, मैं खुदा से शिकवा करती आ रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिली। जब वहाँ के कोठे के मालिक को बुलवाया गया और जब वो आया तो वो कौन था पता है आपको? हाँ, मैं भी कैसी पागल हूँ, आपको कैसे पता नहीं होगा। अनजान तो मैं थी इस सारे सच से कि मेरा सौदा करने जो आ रहा है मेरे अपने। बहुत ज्यादा रोने की वजह से मुझसे आगे बोला न गया। मैंने गहरा सांस लिया और अपने आंसू पूछे। वो शख्स कोई और नहीं, मेरे अब्बू थे। अब मेरे अब्बू रोए जा रहे थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे वो प्यारे अब्बू जिनका उदास होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब्बू, मुझे तो अब पता चला ये तो मकाफाती अमल था जो मेरे बाप ने दूसरों के साथ किया, वही मेरे साथ हुआ। बल्कि मेरे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। आपने पता नहीं कितने बाप भाइयों की पैरों से जमीन खींची है, कितनों के सर पर आसमान गिरा चुके हैं। आज क्यों चुप बैठे हैं आप? आपके साथ तो वही हुआ जो आप दूसरों के साथ करते आ रहे हैं। अब्बू आज अपनी बेटी को वहाँ देखकर घर ले आए, जबकि पता नहीं कितनों की बेटियां आप यहाँ लाकर अच्छे खासे पैसों के इवज खरीद चुके हैं। वो भी तो किसी की इज्जत होंगी। आज तक मेरा हर नवाला हराम के पैसों का था। मुझे मेरे वजूद से घिन आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी। अब मैं अपने शोहर से मुखातिब हुई। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, और अगर आप मुझे अपने घर में रखें तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी जिंदगी भर। नहीं तो मैं किसी दारुल अमान में रहूंगी, पर यहाँ नहीं रहना मुझे। मेरे शोहर ने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बाप के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम एक नेक लड़की हो, मुझे ये मालूम हो गया है। मेरा शोहर मुझसे शदीद मोहब्बत करता था और मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, और ये वो मोहब्बत है जिसकी वजह से वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया था। उसे मेरे बाप ने फोन करके इतना ही कहा था कि तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को दुल्हन वाले लिबास में घर से निकाल दिया है, और आगे का सारा किस्सा मेरे वालिद ने छुपा लिया। मेरे वालिद ने मेरे शोहर से कहा कि आधी रात को रिक्शे वाला उसे ऐसी जगह पर ले गया। शुक्र है मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना बहुत बुरा हो जाता। लेकिन मेरे शोहर को मेरी सास ने पहले से सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो यहाँ आया था। वो मेरे वालिद की असलियत जान चुका था, लेकिन मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर था। मैं उसी वक्त अपने घर शोहर के साथ आ गई। मेरे शोहर की अम्मी मुझे देखकर अंदर अपने कमरे में जाने लगी। मैं एक कदम आगे बढ़ी और उनके पैरों पर हाथ रखकर उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि अम्मी, कसम से मुझे नहीं पता था कि मेरे अब्बू इस किस्म का काम करते हैं। मैं उनको छोड़ आई हूँ। अब आप मुझसे नाराज ना हो। मैं आज के बाद उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, कभी मुड़कर उनके पास नहीं जाऊंगी, कसम खाती हूँ। मेरी सास अभी भी मुझ पर गुस्सा थी। अपने बेटे को बोल रही थी कि इसे घर से निकाल दो। मैंने बहुत मुश्किल से इसे निकाला था, तुम फिर इसे लेकर आए हो। ये लड़की घर में रहने के काबिल नहीं है। तुम इसके हुस्न के आगे अंधे हो गए हो, लेकिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुमने किस कुमाज के लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस लड़की का बाप कौन है। मैं तो तुम्हारी पसंद के आगे सर झुकाकर रिश्ता लेने के लिए मजबूर हो गई। जब मैं रिश्ता लेने गई तो मैंने उसके बाप को नहीं देखा था, क्योंकि वो शहर से बाहर था। शादी में उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। ये वही शख्स था जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। तो हम उसकी बेटी को कैसे अपने घर की इज्जत की जिंदगी गुजारने दे सकते हैं? मेरे शोहर ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उनको मुझसे शदीद नफरत थी। वो खामोश रही। मेरी सास ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया था। वो भी अपनी जगह सही थी। वो शुरू में मुझे बहुत ताने देती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी सही होती गई। जब मैं पहली बार माँ बनी तो मेरी सास का दिल भी नरम पड़ने लगा। इस वाक़ई को 7 साल हो गए हैं। मेरी 2 बच्ची हैं। मैं मुतमईन हूँ कि मेरे बच्चों का बाप एक अच्छा इंसान है और वो इन्हें हलाल की कमाई से खिलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी के साथ कभी कुछ गलत ना हो, तो आपको भी दूसरों की बहन बेटी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए।